سوال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر پیدا فرمایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں پیدا فرمایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر یعنی مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر یعنی بیت المقدس میں پیدا فرمایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن میں پیدا فرمایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن میں پیدا فرمایا۔ سوال نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام حوا علیہ السلام تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام صفورہ تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام مریم تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ہاجرہ تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام حوا علیہ السلام تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کی تعداد کتنے تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو صرف 4 فرشتوں نے سجدہ کیے تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو صرف جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیے تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو آدھے فرشتوں نے سجدہ کیے تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیے تھے۔ سوال نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس شرف کی بنا پر فرشتوں سے افضل قرار دیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو لمبے قد کی وجہ سے فرشتوں سے افضل قرار دیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی وجہ سے فرشتوں سے افضل قرار دیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو زیادہ عمر کی وجہ سے فرشتوں سے افضل قرار دیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو خوبصورتی کی وجہ سے فرشتوں سے افضل قرار دیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی وجہ سے فرشتوں سے افضل قرار دیا۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کس درخت کا پھل کھایا جسے ممنوع قرار دیا گیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر کھایا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے زیتون کھایا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کھایا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کھایا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کھایا تھا۔ سوال نمبر 6، ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا؟ آپشن نمبر 1، ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ آپشن نمبر 2، ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک اور جنت میں اتارا گیا۔ آپشن نمبر 3، ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آسمانی دنیا پر اتارا گیا۔ آپشن نمبر 4، ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو عرش کے قریب اتارا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد زمین پر اتارا گیا۔ سوال نمبر 7، زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عمل کیا کیا؟ آپشن نمبر 1، زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کھیتی باڑی کیا۔
آپشن نمبر 2 زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا و استغفار کیا۔ آپشن نمبر 3 زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر تعمیر کیا۔ آپشن نمبر 4 زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مچھلی کا شکار کیا۔ صحیح جواب ہوگا زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا و استغفار کیا۔ سوال نمبر 8 حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی کتنی دعاؤں کے ذریعے قبولیت پائی؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دعا کے ذریعے قبولیت پائی۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے 2 دعا کے ذریعے قبولیت پائی۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام نے 3 دعا کے ذریعے قبولیت پائی۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام نے 5 دعا کے ذریعے قبولیت پائی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے 3 دعا کے ذریعے قبولیت پائی۔ سوال نمبر 9 قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ آپشن نمبر 1 قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا ہے۔ آپشن نمبر 2 قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 18 بار آیا ہے۔ آپشن نمبر 3 قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 14 بار آیا ہے۔ آپشن نمبر 4 قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 11 بار آیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 18 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 10 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے پیدا ہونے والا بیٹا کون تھا؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے پیدا ہونے والا بیٹا حابیل تھا۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے پیدا ہونے والا بیٹا قابل تھا۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے پیدا ہونے والا بیٹا شیش تھا۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے پیدا ہونے والا بیٹا انوش تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے پیدا ہونے والا بیٹا قابل تھا۔ سوال نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا قاتل کون بنا؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا قاتل قابل بنا۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا قاتل لامک بنا۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا قاتل انوش بنا۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا قاتل ادریس بنا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا قاتل قابل بنا۔ سوال نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس بات کی سزا دی؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنے پر سزا دی۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حسد کرنے پر سزا دی۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے پر سزا دی۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تکبر کرنے پر سزا دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے پر سزا دی۔ سوال نمبر 4 قابل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد کس مخلوق سے دفنانے کا طریقہ سیکھا؟ آپشن نمبر 1 قابل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد چڑیا سے دفنانے کا طریقہ سیکھا۔ آپشن نمبر 2 قابل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد کوا سے دفنانے کا طریقہ سیکھا۔ آپشن نمبر 3 قابل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد کبوتر سے دفنانے کا طریقہ سیکھا۔ آپشن نمبر 4 قابل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد مور سے دفنانے کا طریقہ سیکھا۔
صحیح جواب ہوگا قابل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد کوا سے دفنانے کا طریقہ سیکھا۔ سوال نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی بتائی جاتی ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 600 سال بتائی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 700 سال بتائی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال بتائی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال بتائی جاتی ہے۔ صحیح جواب ہوگا زیادہ معتبر روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال بتائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار کس چیز کی بنیاد رکھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار محل یعنی گھر کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار منڈی یعنی بازار کی بنیاد رکھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار مسجد کی بنیاد رکھی۔ سوال نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین کہاں ہوئی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین سراندیپ یعنی سری لنکا میں ہوئی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین جبل ابو قبیس میں ہوئی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین جبل لبنان میں ہوئی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین جبل ابو قبیس میں ہوئی۔ سوال نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر قرآن کریم کی کون سی سورہ میں ہوا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ہوا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ النساء میں ہوا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الاعراف میں ہوا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ یاسین میں ہوا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ہوا۔ سوال نمبر 8، حضرت حوا علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت حوا علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت حوا علیہ السلام کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت حوا علیہ السلام کو نور سے پیدا کیا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 9، حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کا پیشہ کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کا پیشہ مچھلی پکڑنا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کا پیشہ جانوروں کی پرورش تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کا پیشہ لکڑی کا کام تھا۔
صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کا پیشہ جانوروں کی پرورش تھا۔ سوال نمبر 10، حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام کا لقب نبی اللہ تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام کا لقب وصی اللہ تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام کا لقب کریم اللہ تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام کا لقب ناصح اللہ تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام کا لقب وصی اللہ تھا۔ سوال نمبر 1، شیس علیہ السلام کو کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ آپشن نمبر 1، شیس علیہ السلام کو 10 صحیفے نازل ہوئے۔ آپشن نمبر 2، شیس علیہ السلام کو 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپشن نمبر 3، شیس علیہ السلام کو 50 صحیفے نازل ہوئے۔ آپشن نمبر 4، شیس علیہ السلام کو 100 صحیفے نازل ہوئے۔ صحیح جواب ہوگا شیس علیہ السلام کو 10 صحیفے نازل ہوئے۔ سوال نمبر 2، جنت کا کون سا دروازہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے؟ آپشن نمبر 1، جنت کا دروازہ باب الرحمہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آپشن نمبر 2، جنت کا دروازہ باب الصلاۃ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آپشن نمبر 3، جنت کا دروازہ باب التوبہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آپشن نمبر 4، جنت کا دروازہ باب الریان حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ صحیح جواب ہوگا جنت کا دروازہ باب التوبہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر کس نے یرحمک اللہ کہا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر خود حضرت آدم علیہ السلام نے یرحمک اللہ کہا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر اللہ تعالی نے یرحمک اللہ کہا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر جبرائیل علیہ السلام نے یرحمک اللہ کہا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر میکائیل علیہ السلام نے یرحمک اللہ کہا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر اللہ تعالی نے یرحمک اللہ کہا۔ سوال نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی کیا قرار پائی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی وحی کا آنا شروع ہوا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی فرشتوں کو بشارت ملی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی لباس عطا کیا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ کہاں تعمیر کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ جبل ابو قبیس میں تعمیر کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ عرفات میں تعمیر کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ وادی بطحا یعنی مکۃ المکرمہ میں تعمیر کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ مینا میں تعمیر کیا۔
صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ وادی بطحہ یعنی مکۃ المکرمہ میں تعمیر کیا۔ سوال نمبر 6، کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے کون سا فرشتہ بھیجا گیا؟ آپشن نمبر 1، کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 2، کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 3، کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 4، کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ صحیح جواب ہوگا کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ سوال نمبر 7، شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلا حرام کردہ عمل کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلا حرام کردہ عمل قتل نفس تھا۔ آپشن نمبر 2، شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے حرام کردہ عمل سود تھا۔ آپشن نمبر 3، شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے حرام کردہ عمل شرک تھا۔ آپشن نمبر 4، شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے حرام کردہ عمل زنا تھا۔ صحیح جواب ہوگا شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلا حرام کردہ عمل شرک تھا۔ سوال نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ سوال نمبر 9، ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا مہلت مانگی؟ آپشن نمبر 1، ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے 1 دن کی مہلت مانگی۔ آپشن نمبر 2، ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی۔ آپشن نمبر 3، ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے 100 سال تک مہلت مانگی۔ آپشن نمبر 4، ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے 2000 سال تک مہلت مانگی۔ صحیح جواب ہوگا ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی۔ سوال نمبر 10، قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ کیا بتائی گئی؟ آپشن نمبر 1، قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ آگ سے پیدا ہونا بتائی گئی۔ آپشن نمبر 2، قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ زیادہ علم ہونا بتائی گئی۔ آپشن نمبر 3، قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ طویل عبادت بتائی گئی۔ آپشن نمبر 4، قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ طاقت کا ہونا بتائی گئی۔ صحیح جواب ہوگا قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ آگ سے پیدا ہونا بتائی گئی۔ سوال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا پیشہ کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا پیشہ کپڑے بنانا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا پیشہ
पैगंबरी का काम था। ऑप्शन नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला पेशा लकड़ी का काम था। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला पेशा खेती बाड़ी का था। सवाल नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस मादा से पहला लिबास तैयार किया? ऑप्शन नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रेशम के मादा से पहला लिबास तैयार किया। ऑप्शन नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऊन से पहला लिबास तैयार किया। ऑप्शन नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त के पत्ते से पहला लिबास तैयार किया। ऑप्शन नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चमड़ा से पहला लिबास तैयार किया। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त के पत्ते से पहला लिबास तैयार किया। सवाल नंबर 3, जन्नत से निकलने के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम किस मकाम पर उतरी? ऑप्शन नंबर 1, जन्नत से निकलने के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा यानी अरब मुल्क में उतरी। ऑप्शन नंबर 2, जन्नत से निकलने के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अराफात के मैदान में उतरी। ऑप्शन नंबर 3, जन्नत से निकलने के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम सरान द्वीप यानी श्रीलंका में उतरी। ऑप्शन नंबर 4, जन्नत से निकलने के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बहरैन में उतरी। सही जवाब होगा जन्नत से निकलने के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा यानी अरब मुल्क में उतरी। सवाल नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर पहली मुलाकात कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर पहली मुलाकात मैदान अराफात में हुई। ऑप्शन नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर पहली मुलाकात सफा मरवा की पहाड़ी पर हुई। ऑप्शन नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर पहली मुलाकात बैतुल मक़दिस में हुई। ऑप्शन नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर पहली मुलाकात मिना में हुई। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर पहली मुलाकात मैदान अराफात में हुई। सवाल नंबर 5, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने हरूफ तहज्जी सिखाए थे? ऑप्शन नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 22 हरूफ तहज्जी सिखाए थे। ऑप्शन नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 28 हरूफ तहज्जी सिखाए थे। ऑप्शन नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 29 हरूफ तहज्जी सिखाए थे। ऑप्शन नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 30 हरूफ तहज्जी सिखाए थे। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 28 हरूफ तहज्जी सिखाए थे। सवाल नंबर 6, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान ने पहला वसवसा किस चीज के बारे में डाला? ऑप्शन नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान ने पहला वसवसा जगह की तंगी के बारे में डाला। ऑप्शन नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान ने पहला वसवसा दरख्त के फल की लज्जत के बारे में डाला। ऑप्शन नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान ने पहला वसवसा दायमी जिंदगी के बारे में डाला। ऑप्शन नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान ने पहला वसवसा लिबास की खूबसूरती के बारे में डाला। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान ने पहला वसवसा दायमी जिंदगी के बारे में डाला। सवाल नंबर 7, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से किस वसीले से माफी मांगी? ऑप्शन नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने अमल सालिह के जरिए से माफी मांगी। ऑप्शन नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अस्माए हुस्ना के जरिए से माफी मांगी। ऑप्शन नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से माफी मांगी। ऑप्शन नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से
मलाइका के जरिए से माफी मांगी। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से माफी मांगी। सवाल नंबर 8, जन्नत से जमीन पर नुज़ूल के मौका पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सी नमाज अदा की? ऑप्शन नंबर 1, जन्नत से जमीन पर नुज़ूल के मौका पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फजर की नमाज अदा की। ऑप्शन नंबर 2, जन्नत से जमीन पर नुज़ूल के मौका पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़ुहर की नमाज अदा की। ऑप्शन नंबर 3, जन्नत से जमीन पर नुज़ूल के मौका पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले असर की नमाज अदा की। ऑप्शन नंबर 4, जन्नत से जमीन पर नुज़ूल के मौका पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मगरिब की नमाज अदा की। सही जवाब होगा जन्नत से जमीन पर नुज़ूल के मौका पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फजर की नमाज अदा की। सवाल नंबर 9, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहली बार कौन सा परिंदा देखा जिसने उन्हें कब्र का तरीका बताया? ऑप्शन नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहली बार कबूतर परिंदा देखा जिसने उन्हें कब्र का तरीका बताया। ऑप्शन नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहली बार हुदहुद परिंदा देखा जिसने उन्हें कब्र का तरीका बताया। ऑप्शन नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहली बार बुलबुल परिंदा देखा जिसने उन्हें कब्र का तरीका बताया। ऑप्शन नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहली बार कौवा परिंदा देखा जिसने उन्हें कब्र का तरीका बताया। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहली बार कौवा देखा जिसने उन्हें कब्र का तरीका बताया। सवाल नंबर 10, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, उनके दरमियान कुल कितने आबाओ अजदाद का जिक्र होता है? ऑप्शन नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, उनके दरमियान कुल 10 आबाओ अजदाद का जिक्र होता है। ऑप्शन नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, उनके दरमियान कुल 20 आबाओ अजदाद का जिक्र होता है। ऑप्शन नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, उनके दरमियान कुल 40 आबाओ अजदाद का जिक्र होता है। ऑप्शन नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, उनके दरमियान कुल 60 आबाओ अजदाद का जिक्र होता है। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, उनके दरमियान कुल 40 आबाओ अजदाद का जिक्र होता है। सवाल नंबर 1, कुरान करीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज बशर किस खुसूसियत की तरफ इशारा करता है? ऑप्शन नंबर 1, कुरान करीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज बशर नूरानी मखलूक की तरफ इशारा करता है। ऑप्शन नंबर 2, कुरान करीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज बशर जिस्मानी खाकी मखलूक की तरफ इशारा करता है। ऑप्शन नंबर 3, कुरान करीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज बशर तवील उम्र की तरफ इशारा करता है। ऑप्शन नंबर 4, कुरान करीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज बशर जबरदस्त ताकत की तरफ इशारा करता है। सही जवाब होगा कुरान करीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज बशर जिस्मानी खाकी मखलूक की तरफ इशारा करता है। सवाल नंबर 2, किस आयत करीमा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे ज्यादा तफसील से बयान हुआ है? ऑप्शन नंबर 1, सूरतुल बकरा आयत नंबर
30 से लेकर 39 तक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे ज्यादा तफसील से बयान हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सूरतुल आराफ आयत नंबर 11 से 25 तक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे ज्यादा तफसील से बयान हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सूरह ताहा आयत नंबर 115 से लेकर 123 तक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे ज्यादा तफसील से बयान हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सूरह साद आयत नंबर 71 से लेकर 85 तक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे ज्यादा तफसील से बयान हुआ है। सही जवाब होगा सूरतुल आराफ आयत नंबर 11 से लेकर 25 तक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे ज्यादा तफसील से बयान हुआ है। सवाल नंबर 3 हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितने जुबान बोलना जानते थे? ऑप्शन नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जुबान बोलना जानते थे। ऑप्शन नंबर 2 हजरत आदम अलैहिस्सलाम 3 जुबान बोलना जानते थे। ऑप्शन नंबर 3 हजरत आदम अलैहिस्सलाम 5 जुबान बोलना जानते थे। ऑप्शन नंबर 4 हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम जुबान बोलना जानते थे। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम जुबान बोलना जानते थे। सवाल नंबर 4 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने के बाद सबसे पहला हुक्म क्या था? ऑप्शन नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने के बाद सबसे पहला हुक्म कत्ल से मना करना था। ऑप्शन नंबर 2 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने के बाद सबसे पहला हुक्म नमाज कायम करना था। ऑप्शन नंबर 3 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने के बाद सबसे पहला हुक्म ज़कात देना था। ऑप्शन नंबर 4 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने के बाद सबसे पहला हुक्म इबादत खाने बनाना था। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने के बाद सबसे पहला हुक्म नमाज कायम करना था। सवाल नंबर 5 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें सबसे बड़ा अखलाकी सबक क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें सबसे बड़ा अखलाकी सबक इल्म की अहमियत मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें सबसे बड़ा अखलाकी सबक तौबा व इस्तिगफार मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें सबसे बड़ा अखलाकी सबक शुक्रगुजारी मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें सबसे बड़ा अखलाकी सबक सखावत मिलता है। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें सबसे बड़ा अखलाकी सबक तौबा व इस्तिगफार मिलता है। सवाल नंबर 6 जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने नजर आने वाला पहला जानवर कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने नजर आने वाला पहला जानवर घोड़ा था। ऑप्शन नंबर 2 जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने नजर आने वाला पहला जानवर मोर था। ऑप्शन नंबर 3 जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने नजर आने वाला पहला जानवर हिरन था। ऑप्शन नंबर 4 जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने नजर आने वाला पहला जानवर खरगोश था। सही जवाब होगा जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने नजर आने वाला पहला जानवर मोर था। सवाल नंबर 6 इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने के लिए सबसे पहले कौन सा झूठ बोला? ऑप्शन नंबर 1 इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने के लिए सबसे पहले आप जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे ये झूठ बोला। ऑप्शन नंबर 2 इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने के लिए सबसे पहले आप हमेशा जिंदा रहेंगे ये झूठ बोला। ऑप्शन नंबर 3 इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने के लिए सबसे पहले ये सिर्फ आजमाइश है ये झूठ बोला।
آپشن نمبر 4 ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے مجھے بھی کھانے کو کہا یہ جھوٹ بولا۔ صحیح جواب ہوگا ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ جھوٹ بولا۔ سوال نمبر 8 حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ کہاں لگایا؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ یمن میں لگایا۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ عراق میں لگایا۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ ہندوستان میں لگایا۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ شام میں لگایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے باغ ہندوستان میں لگایا۔ سوال نمبر 9 حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا اناج اگایا؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گندم اگایا۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اگایا۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکئی اگایا۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے چاول اگایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گندم اگایا۔ سوال نمبر 10 حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی کون ہوئے؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی شیس علیہ السلام ہوئے۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی ادریس علیہ السلام ہوئے۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام ہوئے۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی ہود علیہ السلام ہوئے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی شیس علیہ السلام ہوئے۔ سوال نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زمین پر خلیفہ کیوں بنایا؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زمین کو آباد کرنے کے لیے خلیفہ بنایا۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرشتوں کی جگہ پر خلیفہ بنایا۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شیطان پر غلبے کے لیے خلیفہ بنایا۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے امتحان کے لیے خلیفہ بنایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زمین آباد کرنے کے لیے خلیفہ بنایا۔ سوال نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا کون سا لباس پہنا تھا؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا ریشم کا لباس پہنا تھا۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا نورانی لباس پہنا تھا۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام نے پتوں کا لباس پہنا تھا۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام نے اون کا لباس پہنا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا نورانی لباس پہنا تھا۔ سوال نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پہلی بار کون سی عبادت باجماعت ادا کی گئی؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پہلی بار نماز باجماعت ادا کی گئی۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پہلی بار حج ادا کی گئی۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پہلی بار روزہ ادا کی گئی۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پہلی بار صدقہ ادا کی گئی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں نماز باجماعت ادا کی گئی۔ سوال نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے کس نے سلام کیا؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا۔ آپشن نمبر 2
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے میکائیل علیہ السلام نے سلام کیا؟ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے حوا علیہ السلام نے سلام کیا؟ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے حابیل نے سلام کیا؟ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا ہنر کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا ہنر لوہے کو پگھلانا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا ہنر زراعت تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا ہنر کھال سینا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا ہنر لکڑی کا کام تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا ہنر زراعت تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر کون سی غذا کھائی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر گندم کی روٹی کھایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر انجیر کھایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر کھجور کھایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر انگور کھایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر انجیر کھایا۔ سوال نمبر 7، حضرت شیس علیہ السلام کا نام شیس کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت شیس علیہ السلام کا نام شیس سوریانی زبان کا لفظ ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت شیس علیہ السلام کا نام شیس عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت شیس علیہ السلام کا نام شیس عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت شیس علیہ السلام کا نام شیس آرامی زبان کا لفظ ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت شیس علیہ السلام کا نام شیس سوریانی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا اسے قرآن مجید میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا اسے قرآن مجید میں شجرۃ الخلد کہہ کر بیان کیا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا اسے قرآن مجید میں شجرۃ الزقوم کہہ کر بیان کیا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا اسے قرآن مجید میں شجرۃ التوبہ کہہ کر بیان کیا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا اسے قرآن مجید میں شجرۃ السدر کہہ کر بیان کیا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا اسے قرآن مجید میں شجرۃ الخلد کہہ کر بیان کیا گیا۔ سوال نمبر 9، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور کون سا کلمہ پڑھا جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور سبحان اللہ و بحمدہ دعا پڑھا جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا پڑھا جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین دعا پڑھا جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفر اللہ ربی من کل ذنب دعا پڑھا جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین دعا پڑھا جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ سوال نمبر 10، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کس لقب سے پکارا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے صاحب العلم جیسے لقب سے پکارا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ابو البشر جیسے لقب سے پکارا۔
آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے صفی اللہ جیسے لقب سے پکارا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کلیم اللہ جیسے لقب سے پکارا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ابو البشر جیسے لقب سے پکارا۔ ہیں سوال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے کس موسم میں زمین پر قدم رکھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے موسم بہار میں زمین پر قدم رکھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے موسم گرما میں زمین پر قدم رکھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے موسم خزاں میں زمین پر قدم رکھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے موسم سرما میں زمین پر قدم رکھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے موسم گرما میں زمین پر قدم رکھا۔ سوال نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے کس بیٹے نے پہلی بار ہتھیار بنایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے پہلی بار ہتھیار بنایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل نے پہلی بار ہتھیار بنایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے پہلی بار ہتھیار بنایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ادریس نے پہلی بار ہتھیار بنایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے پہلی بار ہتھیار بنایا۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دن میں کتنی بار تسلی دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 1 مرتبہ تسلی دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 2 مرتبہ تسلی دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 3 مرتبہ تسلی دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 4 مرتبہ تسلی دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 2 مرتبہ تسلی دی۔ سوال نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا شہر کس ملک میں آباد کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا شہر عراق ملک میں آباد کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا شہر مصر ملک میں آباد کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا شہر شام میں آباد کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا شہر یمن میں آباد کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا شہر ملک عراق میں آباد کیا۔ سوال نمبر 5، شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کس گناہ سے روکا؟ آپشن نمبر 1، شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے شرک جیسے گناہ سے روکا۔ آپشن نمبر 2، شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے سود جیسے گناہ سے روکا۔ آپشن نمبر 3، شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے قتل جیسے گناہ سے روکا۔ آپشن نمبر 4، شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جھوٹ جیسے گناہ سے روکا۔ صحیح جواب ہوگا شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے شرک جیسے گناہ سے روکا۔ سوال نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کون سا بنیادی عقیدہ سکھایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید جیسے بنیادی عقیدہ سکھایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نبوت جیسی بنیادی عقیدہ سکھایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو آخرت کے بارے میں بنیادی عقیدہ سکھایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ملائکہ پر ایمان رکھنا جیسے بنیادی عقیدہ سکھایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید جیسے بنیادی عقیدہ سکھایا۔ سوال نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلی بدعت کیا وجود میں آئی؟ آپشن نمبر 1،
حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلی بدعت بت پرستی وجود میں آئی؟ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلی بدعت زنا وجود میں آئی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلی بدعت موسیقی وجود میں آئی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلی بدعت شراب وجود میں آئی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلی بدعت موسیقی وجود میں آئی۔ سوال نمبر 8، شیطان نے قابل کے کان میں کیا وسوسہ ڈالا جس سے حابل قتل ہوا؟ آپشن نمبر 1، شیطان نے قابل کے کان میں حسد کرنے کا وسوسہ ڈالا جس سے حابل قتل ہوا۔ آپشن نمبر 2، شیطان نے قابل کے کان میں خوف کا وسوسہ ڈالا جس سے حابل قتل ہوا۔ آپشن نمبر 3، شیطان نے قابل کے کان میں بھوک کا وسوسہ ڈالا جس سے حابل قتل ہوا۔ آپشن نمبر 4، شیطان نے قابل کے کان میں دولت کا وسوسہ ڈالا جس سے حابل قتل ہوا۔ صحیح جواب ہوگا شیطان نے قابل کے کان میں حسد کرنے کا وسوسہ ڈالا جس سے حابل قتل ہوا۔ سوال نمبر 9، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلی اپنی اولاد کو کون سی وصیت کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو کعبہ کی خدمت کرنے کی وصیت کی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی وصیت کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینے کی وصیت کی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو جہاد کرنے کی وصیت کی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی وصیت کی۔ سوال نمبر 10، حضرت آدم علیہ السلام کے کون سے پوتے نے پہلی بار کپڑا بننا سکھایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے انوش نے پہلی بار کپڑا بننا سکھایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے قینان نے پہلی بار کپڑا بننا سکھایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے مہلائل نے پہلی بار کپڑا بننا سکھایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے یارد نے پہلی بار کپڑا بننا سکھایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے انوش نے پہلی بار کپڑا بننا سکھایا۔ سوال نمبر 1، کس نبی نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سلام پیش کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سلام پیش کیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سلام پیش کیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سلام پیش کیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سلام پیش کیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سلام پیش کیا تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے پہلی سورہ کون سی نازل ہوئی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے پہلی سورہ سورۃ العلق نازل ہوئی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے پہلی سورہ سورۃ المدثر نازل ہوئی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے پہلی سورہ سورۃ القدر نازل ہوئی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ سوال نمبر 3،
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں براہ راست خطاب کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سریانی زبان میں براہ راست خطاب کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان میں براہ راست خطاب کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں براہ راست خطاب کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آرامی زبان میں براہ راست خطاب کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سریانی زبان میں براہ راست خطاب کیا۔ سوال نمبر 4، حضرت شیس علیہ السلام نے کون سا آلہ موسیقی متعارف کروایا جسے بعد میں منع کر دیا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت شیس علیہ السلام نے بانسری جیسے آلہ موسیقی متعارف کروایا جسے بعد میں منع کر دیا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت شیس علیہ السلام نے ڈھول جیسے آلہ موسیقی متعارف کروایا جسے بعد میں منع کر دیا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت شیس علیہ السلام نے رباب جیسے آلہ موسیقی متعارف کروایا جسے بعد میں منع کر دیا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت شیس علیہ السلام نے طبل جیسے آلہ موسیقی متعارف کروایا جسے بعد میں منع کر دیا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت شیس علیہ السلام نے ڈھول جیسے آلہ موسیقی متعارف کروایا جسے بعد میں منع کر دیا گیا۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کس صفت کا سب سے زیادہ اقرار کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رحمان جیسی صفت کا سب سے زیادہ اقرار کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قدیر جیسے صفت کا سب سے زیادہ اقرار کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علیم جیسی صفت کا سب سے زیادہ اقرار کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکیم جیسی صفت کا سب سے زیادہ اقرار کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رحمان جیسی صفت کا سب سے زیادہ اقرار کیا۔ سوال نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے کس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی ترتیب مقرر کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے شیس علیہ السلام نے 2 بیٹیوں کی شادی کی ترتیب مقرر کی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے قابل نے 2 بیٹیوں کی شادی کی ترتیب مقرر کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے حابل نے 2 بیٹیوں کی شادی کی ترتیب مقرر کی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے 2 بیٹیوں کی شادی کی ترتیب مقرر کی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نے 2 بیٹیوں کی شادی کی ترتیب مقرر کی۔ سوال نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار کون سی خوشبو استعمال کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار عود خوشبو استعمال کی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار عنبر خوشبو استعمال کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار مشک خوشبو استعمال کی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار گلاب خوشبو استعمال کی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی بار مشک خوشبو استعمال کی۔ سوال نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام نے کس دریا کے کنارے سب سے پہلے وضو کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے دجلہ کے کنارے سب سے پہلے وضو کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے فرات کے کنارے سب سے پہلے وضو کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے نیل کے کنارے سب سے پہلے وضو کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے سندھ کے کنارے سب سے پہلے وضو کیا۔ صحیح جواب ہوگا
حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے فرات کے کنارے سب سے پہلے وضو کیا؟ سوال نمبر 9، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کرتے وقت فرشتوں نے کس چیز کا تحفہ دیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کرتے وقت فرشتوں نے تسبیح تحفہ میں دیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کرتے وقت فرشتوں نے دعا تحفے میں دیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کرتے وقت فرشتوں نے کپڑا تحفہ میں دیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کرتے وقت فرشتوں نے کھجور کے بیج تحفہ میں دیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کرتے وقت فرشتوں نے کھجور کے بیج تحفہ میں دیا۔ سوال نمبر 10، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی عمرہ جیسی عبادت کس مہینے میں کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی عمرہ جیسی عبادت رجب مہینے میں کی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی عمرہ جیسی عبادت شعبان مہینے میں کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی عمرہ جیسی عبادت رمضان مہینے میں کی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی عمرہ جیسی عبادت ذی الحجہ مہینے میں کی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی عمرہ جیسی عبادت رجب مہینے میں کی۔ سوال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی صنعت شروع کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے آجر یعنی اینٹ بنانا شروع کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے برتن بنانا شروع کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑا بننا شروع کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی بنانا شروع کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے برتن بنانا شروع کیا۔ سوال نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے نواسے کا نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے نواسے کا نام انوش تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے نواسے کا نام عوان تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے نواسے کا نام لبود تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے نواسے کا نام معیز تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے نواسے کا نام عوان تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے 1 دن کا روزہ رکھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے 3 دن کا روزہ رکھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے 10 دن کا روزہ رکھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے 3 دن کا روزہ رکھا۔ سوال نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی سب سے پہلی اذان دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے صفا پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی سب سے پہلی اذان دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے مروہ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی سب سے پہلی اذان دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی سب سے پہلی اذان دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے جبل عرفات پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی سب سے پہلی اذان دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی سب سے پہلی اذان دی۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات پائی تو ان کے پاس کون سا فرشتہ آیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات پائی تو ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات پائی تو ان کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔
آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات پائی تو ان کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آئے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات پائی تو ان کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات پائی تو ان کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ سوال نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کل کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کل 5 صورتوں میں آیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کل 7 صورتوں میں آیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کل 9 صورتوں میں آیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کل 11 صورتوں میں آیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کل 9 صورتوں میں آیا ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں کل کتنی آیات تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں کل 10 آیات تھیں۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں کل 50 آیات تھیں۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں کل 100 آیات تھیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں کل 150 آیات تھیں۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں کل 50 آیات تھیں۔ سوال نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام نے کس جگہ سب سے پہلے انگور کی کھیتی کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے شام میں سب سے پہلے انگور کی کھیتی کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے مصر میں سب سے پہلے انگور کی کھیتی کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے یمن میں سب سے پہلے انگور کی کھیتی کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں سب سے پہلے انگور کی کھیتی کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے شام میں سب سے پہلے انگور کی کھیتی کیا۔ سوال نمبر 9، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس بیٹے کو وصیت کی کہ وہ نبوت کی ذمہ داری سنبھالے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ نبوت کی ذمہ داری سنبھالے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قابیل کو وصیت کی کہ وہ نبوت کی ذمہ داری سنبھالے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حابیل کو وصیت کی کہ وہ نبوت کی ذمہ داری سنبھالے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ نبوت کی ذمہ داری سنبھالے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ نبوت کی ذمہ داری سنبھالے۔ سوال نمبر 10، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے عید کے دن منائے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 عید کے دن منائے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 1 عید کے دن منائے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عید کے دن منائے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 10 عید کے دن منائے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 عید کے دن منائے۔ سوال نمبر 11، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس نبی کے ساتھ جنت کے ایک درخت کے نیچے ملاقات کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت کے ایک درخت کے نیچے ملاقات کی۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت کے ایک درخت کے نیچے ملاقات کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت کے ایک درخت کے نیچے ملاقات کی۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت کے ایک درخت کے نیچے ملاقات کی۔
صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت کے ایک درخت کے نیچے ملاقات کی۔ سوال نمبر 12، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا سب سے اہم پہلو کیا ہے جس پر قرآن کریم بار بار زور دیتا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا سب سے اہم پہلو علم کا فروغ دینا ہے جس پر قرآن کریم بار بار زور دیتا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا سب سے اہم پہلو شیطان سے بچاؤ کرنا ہے جس پر قرآن کریم بار بار زور دیتا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا سب سے اہم پہلو توبہ اور رحمت کا ہے جس پر قرآن کریم بار بار زور دیتا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا سب سے اہم پہلو دنیا کی عارضی حیثیت کا ہے جس پر قرآن کریم بار بار زور دیتا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا سب سے اہم پہلو توبہ اور رحمت کا ہے جس پر قرآن کریم بار بار زور دیتا ہے۔